پروگرام حالات حاضرہ دیکھنے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام دین۔ آج بات کریں گے کہ دنیا بھر میں کیا چل رہا ہے اور دنیا کس طرف جا رہی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ چیف آف آرمی سٹاف جو انگلینڈ کے ہیں، ان کے بیان نے کھلبلی مچا دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمیں فوج کے لیے بندوں کی ضرورت ہے اور بھاری تعداد میں لوگ جو ہے فوج میں بھرتی کرنے کا پروگرام بن چکا ہے۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو جنگ یوکرائن میں اس وقت چل رہی ہے اس کا رخ انگلینڈ کی طرف موڑ دیا جائے اور پھر انگلینڈ اور روس کی آپس کی جو لڑائی ہے اس میں کتنا نقصان ہوگا یہ تو ابھی نہیں آپ کو بتا سکتے، مگر جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، اور اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ فوج میں بھرتی کیے جائیں لوگ۔ اور یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ یہ صرف اس وقت انگلینڈ کا مسئلہ نہیں بنا ہوا، جرمنی میں بھی پارلیمنٹ میں یہ بحث جاری ہے کہ جو غیر ملکی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں ان کو بھی فوج میں بھرتی کیا جائے اور جتنی جلدی ہو جرمن پاسپورٹ دے کر انہیں اپنی فوج میں بھرتی کیا جائے۔ دنیا کے حالات آہستہ آہستہ اگر آپ دیکھیں تو کوئی بہتر نظر نہیں آ رہے۔ جنگ اس وقت صرف یہاں پہ نہیں چل رہی، مختلف ممالک میں جنگ کی صورتحال ہے، فلسطین ہے، اسرائیل ہے، اور بھی کئی ممالک ہیں جو اس جنگ میں حصہ لے رہے ہیں، ڈائریکٹ لے رہے ہیں یا مدد کر رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ۔ امریکہ ہے، امریکہ اور انگلینڈ جو ہے وہ یہ مل کر حماس کے اوپر بمباری کر رہے ہیں۔ آج بھی اطلاع ہے کہ 8 جگہ پہ بمباری کی گئی۔ ناظرین، جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ یہ صرف جنگ جو ہے یہ ہتھیاروں سے نہیں لڑی جا رہی، معاشی طور پر جو ممالک ہیں، یورپ ہے یا انگلینڈ ہے، ان کو بھی ایسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لوگ مہنگائی سے تنگ آ چکے ہیں اور لوگ چاہتے ہیں کہ چیزیں سستی ہوں، لیکن جیسے جیسے ان ممالک کی جنگ بڑھتی جائے گی، یا ایک لمبا عرصہ سے آپ کو پتا ہے کہ روس کے ساتھ یوکرائن کی جنگ ہے، اس کی وجہ سے چیزوں میں بھی مہنگائی ہو رہی ہے اور بھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ گیس بڑی مہنگی ہو گئی ہے، الیکٹرکسٹی مہنگی ہے، جرمنی میں بھی جو گیس کے مسائل تھے، پھر پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا۔ کیا آنے والے دنوں میں یہ جنگ واقعی انگلینڈ اور روس کی جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے؟ میں نے جب کچھ لوگوں سے بات کی تو جو مجھے سمجھ آئی وہ یہی ہے کہ کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو یوکرائن جنگ کا جب آغاز ہوا اس وقت کوئی پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جو لوگ یوکرائن میں رہتے ہیں انہیں اپنا وہ گھر بار چھوڑ کر دوسرے ممالک میں جانا پڑے گا۔ پچھلے دنوں سویڈن سے بھی یہ خبریں آ رہی تھی کہ سویڈن نے بھی جو اپنی آرمی ہے اسے مضبوط کرنے کا پروگرام کیا ہے، کیونکہ اسے بھی ڈر ہے کہ وہ روس اس کے ساتھ پنگا نہ لے۔ اور ابھی تک یہ تمام جتنے بھی ممالک ہیں نہ روس کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، نہ اس موضوع پہ کہ کسی طرح یہ جنگ بند کی جائے، بلکہ جہاں سے بھی آپ کو خبر مل رہی ہے یہی مل رہی ہے کہ فلاں ملک کے ساتھ اب جنگ ہو سکتی ہے، فلاں کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ امن کی بات آپ نہیں سن رہے۔ پچھلے دنوں ایران پاکستان کے بھی حالات آپ سب کے علم میں ہے، کس طرح پوری دنیا نے دیکھا کہ ایک دوسرے سرے پر بمباری کی گئی، میزائل پھینکے گئے۔ آہستہ آہستہ جو آپ دیکھ رہے ہیں حالات وہ یہ ہے جناب کہ تمام ممالک جو ہیں یہ تیسری جنگ عظیم کی طرف جا رہے ہیں، اور امن کی طرف ابھی تک کسی ملک نے ایسا قدم نہیں بڑھایا کہ کوئی حالات ایسے بنے کہ امن کی طرف جائے جائے۔ روس ہے وہ اس وقت چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح یوکرائن پہ قبضہ کر لیا جائے۔ اب پرابلم وہاں پہ نیٹو کی ہے، اور نیٹو کی وجہ سے یہ حالات جو ہے روس اور یوکرائن کی جنگ جو ہے یہ حالات بنے، کیونکہ آپ سب کے علم میں ہے کہ جو یوکرائن تھا وہ نیٹو میں آنا چاہ رہا تھا، اور روس یہ چاہتا تھا کہ میری سرحد کے ساتھ بالکل نیٹو کا کوئی تعلق نہ ہو۔ اب جو خوف ہے وہ لوگوں میں بہت زیادہ پایا جا رہا ہے، انگلینڈ میں بھی ہے، جرمنی میں بھی ہے، تمام ممالک میں ہے، اور لوگ ذہنی طور پر کافی ڈسٹرب ہے کہ ابھی جو دوسری جنگ عظیم تھی اس کا میرا خیال ہے جو نقشہ لوگوں کے ذہن میں چل رہا ہے، ابھی وہی کہانیاں چل رہی ہیں کہ کس طرح اور کتنے برے حالات میں لوگوں نے اپنی جان کی بازی بھی ہار کے کی اور کس طرح زندگی گزاری۔
اور پھر ایک نئی جنگ کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف جو انگلینڈ کے ہیں، ان کے بیان کے بعد پوری سوشل میڈیا پہ یہ واضح طور پر لوگ تبصرے کر رہے ہیں کہ اتنی کیا ضرورت پڑ گئی کہ ایک دم اس طرح کے اعلانات یورپ سے اور انگلینڈ سے آنے شروع ہو گئے۔ ناظرین، امریکہ اور انگلینڈ دونوں آپ سب کے علم میں ہے کہ کئی ممالک پہ اکٹھے حملے کر چکے ہیں، اس میں عراق بھی آپ صاحب کے سامنے ہے اور بھی ممالک ہیں، اور اس وقت بھی حماس کے اوپر یہ دونوں ملک مل کر حملہ کر رہے ہیں۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ انگلینڈ اور امریکہ کا ساتھ شاید زیادہ دیر نہ ہو، اسی وجہ سے انگلینڈ کے چیف آف آرمی اسٹاف کا یہ بیان آیا ہے کہ جناب اپنا بندوبست خود کر لیں اور لوگوں کو فوج میں بھرتی کریں۔ اب یہاں ایک اور سوال ہے، لوگوں کی تو ضرورت ہے، مگر خدا نخواستہ جو حالات بنے ہوئے ہیں، اگر ایٹمی جنگ ہوتی تو وہاں پہ لوگ کیا کریں گے؟ لوگ کیا کریں گے وہاں پہ؟ اتنی جلدی اگر آپ فوج میں لوگوں کو بھرتی بھی کرتے ہیں تو ان کو ٹائم چاہیے، تجربہ چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ اسی وجہ سے دور اندیشی سے کام لیا جا رہا ہے کہ ابھی سے لوگوں کو بھرتی کیا جائے، تاکہ اگر کل کو یہ انگلینڈ اور روس آمنے سامنے آ جاتے ہیں تو پھر جنگ تو کرنی پڑے گی، کیونکہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے سب لوگ ظاہر ہے جان کی قربانی لگاتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم میں بھی بے شمار لوگ جان سے چلے گئے، اپنے ملک کو بچاتے ہیں، پھر جو حکومت کی طرف سے آرڈر ہوتا ہے اس پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ تھوڑا سا میں بتا دوں کہ انگلینڈ کے جو اندرونی حالات ہیں وہاں پہ بھی لوگ جو ہیں وہ مسائل کا شکار ہوئے ہیں۔ اس وقت سب سے بڑا پرابلم NHS کا بنا ہوا ہے، علاج ملاج کا کافی پرابلم وہاں پہ سننے میں آ رہا ہے کہ جا رہا ہے، جس کی وجہ سے انگلینڈ کے لوگ جو ہیں امیر ترین وہ ملک بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اور اب جس طرح یہ اب اعلان آیا، اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ پہلے تو امیر جاتے تھے، اب غریب بھی جانے شروع ہو جائے اور کسی امن کی تلاش میں ایسے ملکوں کا رخ کریں جہاں پہ سکون سے زندگی گزار سکے۔ اور یہ میں بتا دیتا ہوں، جب بھی کسی ملک میں جنگ کا آغاز ہوتا ہے تو کوئی پہلے بتایا نہیں جاتا، ایک دم ہی پتہ چلتا ہے کہ حملہ ہو گیا، پکڑ لو شروع ہو جاتی۔ پچھلے دنوں کسی کے علم میں بھی نہیں تھا، جو فلسطین میں ہوا، اسرائیل میں ہوا، پھر ایران پاکستان کا جو ہوا، یوکرائن کا ہوا، جتنے میں ممالک ہے وہاں پہ کسی کو پہلے پتہ نہیں تھا کہ یہ حالات ہونے والے۔ فوری طور پہ حملے شروع ہو جاتے ہیں، لوگ پھنس جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، کسی کا کچھ ہو جاتا ہے، کسی زخمی ہو جاتے ہیں۔ یہ افغانستان کی جنگ نے کیا دیا؟ آپ وہاں پہ جائیں تو آپ کو بے شمار ایسے لوگ نظر آئیں گے، کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کا بازو نہیں، کسی کا کچھ نہیں۔ تو اس طرح جو جنگ کے نتائج ہیں اینڈ پہ یہ نکلتے ہیں، ہوا وہی 30-35 جتنے سال بھی جنگ لگی، اس کے بعد افغانستان کے حالات کس طرف گئے، پھر وہی افغانی وہاں پہ وہی سب کچھ چل رہا ہے، کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تو یہاں سے آپ حساب لگا سکتے ہیں کہ ابھی یوکرائن کی جنگ کو بھی کافی عرصہ ہو گیا، لیکن پورا جو یوکرائن ہے وہ نہ تو قبضہ کر سکا روس، اور نہ ہی وہاں کے جو پارلیمنٹ کے لوگ ہیں ان کو ہٹا سکا۔ آج بھی وہی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں یہ میں بتا دیتا ہوں، پچھلے دنوں ایک منسٹر تھے انگلینڈ کے، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ گھروں میں راشن وغیرہ ڈال لیں، کوئی پتہ نہیں کیا حالات ہونے والے ہیں۔ تو اس طرح ان بڑے لوگوں کے جب بیانات آتے ہیں تو سوچ میں فرق تو پڑتا ہے عام آدمی، اور عام آدمی سوچتا تو ہے کہ پتہ نہیں آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ کوئی خطرناک جنگ شروع ہو جائے، جس کی وجہ سے کھانے پینے کی چیزیں، ابھی یہ بھی اطلاع آ رہی ہے کہ انگلینڈ میں ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں مہنگائی کی وجہ سے جو بل ہی نہیں دے سکے، بجلی نہیں آ رہی ان کے گھروں میں، گیس نہیں آ رہی، یہ بھی اس وقت خبریں چل رہی ہیں۔ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تو پہلے یہ حالات بنے ہوئے۔ تو جناب آپ بھی اگر دیکھ لیں کہ موجودہ حالات میں کچھ اپنے گھر میں رکھ لیں کھانے پینے کی چیزیں، تو میرا خیال اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ کل کو شاید ایسے حالات بن جائیں، اور جب جنگ ہوتی ہے پھر کھانے پینے کی کتنی قلت ہوتی ہے، یہ فلسطین کے اس وقت آپ جو ویڈیو سوشل میڈیا پہ چل رہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ یوکرائن میں بھی آپ کو پتہ ہے جب جنگ کا آغاز ہوا تو یورپ کی منڈیوں میں آئل شارٹ ہو گیا، یہ وہ چیزیں جو ہے آٹا ہے وہ نہیں مل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل فرمائے، ان ممالک کو یہ سوچنا ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور بیٹھ کر بات چیت کرنی چاہیے، جنگ کسی مسئلے کا حل۔
ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔